لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھید بھاؤ پسند نہ کرو، تو خواص جو اللہ والے ہیں ان کے لیے بھلا پن پسند کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے والا، حدیثیں پڑھانے والا، مدارس میں کام کرنے والا ان سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے، ان کے لیے تو اچھائی پسند کرنا یہ پہلی چیز ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کا خیال رہے، قرآن کریم میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، کچھ خیال اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو بہت گناہ ہوتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی تہمت میں نہ لگو، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، فَكَرِهْتُمُوهُ، نہ تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ تو جب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرے گا تو اپنے بھائی کی غیبت کرنا کیسے پسند کر رہا ہے؟ یہ رب کا ارشاد ہے۔ رب کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُوب، جو توبہ نہ کرے، جس نے توبہ نہ کی اس طرح کے برے خیال لانے، تجسس کرنے وغیرہ وغیرہ سے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظالم، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اخیر چل رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا، 2-4 منٹ اور آپ سے میں نے درخواست کر کے لی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہے ایسا دیکھا جائے جس کے چہرے کے اوپر، جس کی داڑھی کے اوپر سے شراب ٹپک رہی ہو۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اور سن لے، ہم کسی کی جاسوسی کا، ہمیں کسی کی جاسوسی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب وہ داڑھی سے ٹپک رہی ہے یہ کب لازم آیا کہ اسی نے پی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے اس پہ ڈال دی ہو۔ یہ مسلمان کے ذہن کو فریش کرنا ہے، ہاں البتہ دلائل سامنے آئیں گے تو ایکشن لیا جائے گا۔ آج سنتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی، نہ ان میں مشائخ کا پیچھا چھوڑا جا رہا ہے، نہ عوام کا پیچھا چھوڑا جا رہا ہے، نہ کسی پڑھنے والے کا پیچھا، جس کے پیچھے ہاتھ لگ جائے، داغ دیا جائے اسی کے پیچھے۔ بدگمانیوں کا یہ عالم ہو چکا ہے، بدگمانیوں کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سنی بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنی باتوں کو آگے بڑھا دے۔ آج کے دور میں ایسا ہی بہت ہو رہا ہے، ایک نے کہی حقائق کوئی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک مبہم بات چل رہی ہوتی ہے کسی کے خلاف، یعنی کسی کے بھی خلاف، نام کوئی نہیں، خامخواہ کسی کی طرف نسبت کر دی جا رہی ہے، اور مارکیٹ میں جو سنتا ہے کہا بہت بڑی آدمی ہے یہ کہنے والا، بڑھیا کہاں سے آیا، اچھا کہاں سے آیا، جو کلم کلا شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو اسے اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہم اور آپ اچھے ہیں تو رسول کی تابعداری کے بعد، اللہ کی تابعداری کے بعد، اور اگر رسول اور اللہ کی تابعداری سے ہٹ کر کے ہم اچھا بننا چاہیں کبھی نہیں بنا جا سکتا ہے۔ اس لیے مارکیٹ کی سنی سنائی باتوں کو کبھی آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر آدمی بچے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ بسا اوقات بہت سے بڑے بڑے بزرگوں کی شان میں آدمی گستاخی کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، ان کی شان میں خاص طور سے گستاخیاں کرنے سے بچنا چاہیے اور اتہام بازی کا بازار گرم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نہ جانے اللہ کی پکڑ کہاں آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، اچھی طرح سمجھ لینا اہل میرات، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر اتہام کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا ہے، یہ الزام لوٹ کر لگانے والے پہ آ کے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
امید ہے کہ آپ میری ان معروضات کو بہت دھیان سے سن رہے ہوں گے کہ کسی کے اوپر، خاص طور سے اللہ والوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ تو انتہائی برا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی عقیدت اور محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ آخری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی کے اوپر تہمت بازی کا بازار گرم نہ کیا جائے، سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اللہ نے جسے مرتبے دیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی عالمی مرتبے کا حامل شخص ہوتا ہے اور کیچڑ بھی اس کے اوپر اعلیٰ درجے کا اٹھا دیا جاتا ہے۔ امام، بس چھوڑیے، میں اس جملے کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، مناسب نہیں ہے، مجلس کے قابل نہیں ہے۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور خاص طور سے اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت کو اللہ برقرار فرمائے، ان سے بدگمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کبھی جن کے دروازے سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، اکتساب فیض کے باوجود انہی کا ناشکر ہو جاتا ہے، اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔